الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں پچھلے آڈیو میں غزوہ خندق شروع ہونے کے واقعات عرض کیے تھے کچھ میں نے۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آگے وہ سماعت فرمائیں۔ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت سردی کے عالم میں بھوک پیاس میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں صحابہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک عجیب چٹان ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں یعنی اچانک ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ صحابہ کرام کوشش کرتے رہے، کھودنے میں زمین سے نکل آئی تھی، توڑ دیں اس کو، ہٹا دیں، وہ کسی سے ٹوٹنے کو تیار نہیں۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھوسے کی طرح، ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ ہوتا نا جو ریت سے پہاڑ وغیرہ بناتے ہیں بچے، پھر ایک جھٹکا ایسے لگا کہ پورا پہاڑ جو ہے وہ فوراً دھڑ سے گر جاتا ہے، بس اسی طریقے سے جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی، میرے آقا نے ایک ہتھوڑا اس پر لگایا زوردار، ایک پھاوڑا مارا، وہ چٹان زمین دوز ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا۔ ہر ضرب پر جتنی بار مارتے نے، ایک بار مارا تو اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، 3 مرتبہ مارا تو 3 مرتبہ روشنی نکلی، اور اس روشنی میں آپ نے شام اور ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور ان تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت دی۔ اور نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن کسرا و مدائن قیصر و مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔ مختلف روایتیں، اس سرکار کا معجزہ تھا وہ چٹان کو توڑنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی میں بڑے بڑے جو شہر تھے، ملک تھے جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت تھی، آپ نے ان کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ غیر مسلموں کی کہیے کیونکہ یا پھر یہ کہا جائے کہ حبشہ میں اس وقت جو بادشاہ تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، اس طرح کی روایتیں بھی آپ سن چکے ہیں، پر اسلامی حکومت وہاں پر فی الحال نہیں تھی، باقی تو سارے غیر مسلم تھے۔ وہ ساری حکومتیں حضور نے بشارت فرمائی کہ ساری کی ساری اسلامی حکومت کے زیر نگی آئیں گی، اور وہی ہوا۔ بعد میں حضور نے غیب کی خبر دی تھی، یہاں بھی کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اسی جنگ میں بڑا پیارا واقعہ یہ بھی ہوا، یہ بھی سماعت فرمائے، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
के फाकों से शिकम अक़दस पर पत्थर बंधा हुआ था, ये देखकर मेरा दिल भर आया। चुनांचे मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने घर आया और बीवी से कहा कि मैंने नबी अकरम को इस कदर शदीद भूख की हालत में देखा है कि मुझको सब्र की ताब नहीं रही, क्या घर में कुछ खाना है? बीवी ने कहा कि घर में एक सा यानी कुछ होगा, एक सेर या 1-1.5 किलो, ये वज़न जो उस वक्त में इस्तेमाल होता था। तो कहा कि एक सा जौ के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि तुम जल्दी से उस जौ को पीसकर गूंद लो और अपने घर का पला हुआ एक बकरी का बच्चा मैंने ज़िबाह करके उसकी बोटियां बना दी और बीवी से कहा कि जल्दी से तुम गोश्त रोटी तैयार कर लो, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाता हूँ। चलते वक्त बीवी ने कहा कि देखना, सिर्फ हुज़ूर और चंद ही असहाब को साथ में लाना, खाना कम है, कहीं मुझे रुसवा मत कर देना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खंदक में आकर, कितना प्यारा वाक़या, यानी काम चल रहा है, चुपके से आकर सरकार के पास धीरे से अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ जौ, एक सा आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त मैंने घर में तैयार कर लिया है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ चंद सहाबा के साथ चलकर तनावुल फरमा लें। अब सहाबी देखिए अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैंने दावत का इंतज़ाम किया है आपकी, और गुर्बत का आलम है सरकार, बकरी भी पूरी तरह से बड़ी नहीं, छोटा सा बच्चा था, उसको मैंने ज़िबा करके और थोड़े से ही जौ की रोटियां बनाई हैं, सिर्फ कुछ लोगों को लेकर चलिए, आपकी दावत मेरे घर में है। धीरे से अर्ज़ किया, यहाँ ये अर्ज़ कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद करते हैं, ये सुनिए। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से फरमाया, ए खंदक वालो, जाबिर ने दावत ताम दी है, लिहाजा सब लोग इनके घर पर चलकर खाना खा लें। ये धीरे से कह रहे हैं, हुज़ूर ने तमाम लश्कर जितने थे असहाब जो खंदक खोद रहे थे, सबको पुकार करके इरशाद फरमा दिया, चलो घर, जाबिर के घर पर दावत है आज। और हज़रत जाबिर से कहा, जब तक मैं ना आ जाऊं वो रोटी मत पकाना, मतलब मत पकवाना, अपनी बीवी से कहना कि रोटी ना पकाए जब तक कि मैं ना आ जाऊं। चुनांचे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो गूंदे हुए आटे में अपना लुआब दहन डालकर बरकत की दुआ फरमाई और गोश्त की हांडी में भी अपना लुआब दहन डाल दिया। अब ये सहाबिया जो हैं, हज़रत जाबिर की ज़ौजा मोहतरमा, उनके सामने हो रहा है, हज़रत जाबिर के सामने हो रहा है। हुज़ूर अपना मुबारक, मैं ये नहीं थूक बोलता हूँ ये ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, वरना ये अदब वाला लफ्ज़ वही है, लुआब दहन वही कहना चाहिए, पर जिनको उर्दू नहीं आती या नहीं पता है या जो अब सुन रहे, मैंने पहले भी इसकी मतलब बता दिया था कि क्या मीनिंग है इसका, तो इसलिए मुझे आसानी के तौर पर बोलना पड़ता है कि मुबारक थूक जो है हुज़ूर ने उस गूंधे हुए आटे में डाला और जो सालन की हांडी थी उसमें भी डाल दिया, बरकत की दुआ फरमाई। अब सहाबिया देख रही हैं, अगर कोई आम इंसान अगर समझते हुज़ूर को तो यकीनन बोलते कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे खाने में थूक रहे हैं। पर साहबा का अकीदा था कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, हमसे बहुत बड़ा मर्तबा है, हमारी तरह नहीं है। तो ये जो हमारी तरह अपनी तरह समझते हैं ना, वो उन्हें सीखना चाहिए। नबी हमारे बड़े भाई थे माज़अल्लाह, बस यही कहते हैं कि बड़े भाई जितना मानो, किताबों में लिख कर मर गए। ऐसे गंदे अकीदे पालते हैं।
ان سے کہیے کہ تمہاری ہانڈی میں تمہارا بڑا بھائی آ کر تھوکے اور تم اسے کھاؤ گے، تو پتہ چل جائے گا بڑا بھائی کیا ہوتا ہے اور اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ ہو گیا، اپنے مبارک لعاب دہن ڈال دیا، تو اب ان کی زوجہ سے کہا کہ اب روٹی پکائیے، اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنا شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ کوئی کتاب کا حوالہ بھی یہاں پر دیا ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589، باب غزوہ خندق۔ یہ حضور کا معجزہ تھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک لڑکی، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہوگا کسی اور وہ دن کا، اسی غزوے میں ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں۔ ان کے والد بھی جو ہے خندق کھودنے میں لگے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے دستے مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر پھیلا دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ یہ بھی سرکار کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اسی طرح کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ایک اور صحابی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی بکری کا بچہ جو ہے ذبح کیا تھا اور سرکار کو دعوت پر بلایا۔ تمام صحابہ اسی طریقے سے کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکری کا پیر ہوتا ہے، ران جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران طلب فرمائی، ہانڈی سے ران نکال کر دی گئی، سرکار نے نوش فرمائی، پھر سے کہا اور ران دو، انہوں نے پھر سے دی، تیسری مرتبہ پھر کہا سرکار نے، تب جو وہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سرکار بکری کے تو 2 ہی ران ہوتی ہے، تیسری کہاں سے دوں؟ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کہتے اور ہانڈی میں سے پھر ہاتھ ڈالتے تو پھر سے ران نکلتی، جب تک میں مانگتا رہتا ران نکلتی رہتی، قیامت تک جب تک میں اگر بولتے رہتا تو ران نکلتی رہتی۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار بھی دیا ہے کہ حضور جو فرمائے وہ ہو جائے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ 2 ہی ران ہوتی ہے، لیکن سرکار کے منہ سے جو سرکار کے لب مبارک سے جو نکل گیا، پروردگار اسے پورا فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا، یہ عقیدہ ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سرکار جو فرمائے وہ اللہ تبارک و تعالی پورا فرما دے۔ تو یہی عقیدہ ہمیں بھی حضور کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ سرکار کی ایک نگاہ ہو گئی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، دونوں جہان کی سر بلندیاں نصیب ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ حضور سے ایسی عقیدت، ایسی محبت، سرکار کی نگاہ ایسی ہم پر ہونی چاہیے، ویسا ان کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعے میں جمع فرما دیا اور مدینہ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر صلعہ پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلعہ آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔
پیچھے پہاڑ ہے. کتنا یعنی یہ یہاں سے جنگی مہارت کا بھی درس ملتا ہے کہ جنگ وغیرہ ہو تو اس میں بھی بڑے دھیان سے حالات کا جائزہ لے کر چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے والی باتیں ایک کمانڈر ان چیف کو کرنی چاہیے. پہاڑ پیچھے یعنی پیچھے سے فوج آ نہیں سکتی, سامنے خندق ہے تو آسانی سے آ نہیں سکتے, پھلانگ کرانا پڑے گا جو مشکل ہے. یعنی فوج کا راستہ سرکار نے پہلے بند کر دیا دشمن کی فوج کا. مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. انصار کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنایا. یہ اسلامی فوج تیار ہو گئی, سامنے کفار کی فوج بھی آ گئی. اس کے بعد جنگ کس طرح سے شروع ہوئی, کیا ہوا, وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. دعا کریں کہ کوئی حالات مطلب اس طریقے کے رہیں کہ روزانہ بنا سکوں برابر. یہ بیچ میں کچھ ہو جاتا ہے جس سے ایک آدھ 2 دن جو ہے گیپ ہو گیا. اللہ بچائے تمام پریشانیوں سے, مجھے بھی, آپ سب کو بھی, تمام مومنین کو اپنی پناہ میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, خیر سے رکھے, خیر و عافیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.